من کجا تاریخ پاکا از کجا اولیاء دانن قدر اولیاء او ہما در پردائے عزت نہان رب عزت نیک دانن قدر شاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تقریب جن کے نام پر سجی ہوئی ہے وہ ہے حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. مبلغ اعظم محسن ملت دائے اسلام مرشد کامل ولی کامل حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. خاندان غوث الثقلین شیخ الطالبی شیخ سید عبد القادر جیلانی ہستی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشم چراغ ہیں. آپ کا شجرہ نسب محسن انسانیت فخر آدم نبی مختار آقا نامور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے. غوث الپیشرو الاولیاء کے خاندانی روایت کے مطابق آپ کم عمری میں علوم دینوی کی تحصیل کے لیے کمر بستہ ہوئے. بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ فرمایا. یہ وہی خاندان نبوت کے باوقار صاحب اقتدار گلشن شریعت و طریقت کے تاجدار دور سے خدا اور مجاہد اسلام ہیں جنہوں نے اس گلشن کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے اپنی مقدس بغیر زندگی بغیر کسی امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سدھارنے کے لیے وقت فرمایا. ہر قسم کی تکلیف و مشکلات برداشت کر کے آپ نے اپنی کردار و افکار سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ کر دینی خدمت کی تعمیر فرمائی. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں جو صدق کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. معزز سامعین کرام غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کتنے ہی ہمارے ایسے بزرگان دین مجاہد گزرے ہیں جنہوں نے اس دین کے خاطر نظام مصطفیٰ کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ کر دین کی تبلیغ میں لگ گئے. لیکن اگر ہم آج اپنے حال کو اٹھا کر دیکھیں کیا ہم نے ان کا حق ادا کیا؟ کیا ہم اس طرح کے ایمان والے بن سکے جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ نہ ہماری نمازیں مکمل ہے نہ ہمارے روزے مکمل ہیں نہ اخلاق بلند نہ ہمارے گھروں میں کوئی دینی ماحول رہا ہے. آج کے نوجوان مرد و زن سب دین سے دور ہو کر دنیاوی محبت میں مشغول ہوئے ہیں. کیا یہ پیغام پہنچا تھا ہم تک؟ کیا یہ شریعت سیکھی تھی ہم نے؟ دور مصطفیٰ میں ہم جیسے نوجوان مسلمان جسے ہم آج بچہ کہتے ہیں بڑی سے بڑی جگہ پتہ کر لیتے تھے. اور ہم خود کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنا فرق ہے آج کے اور تب کے مسلمان میں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہاری ہی مگر تم کیا، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آپ رحمۃ اللہ علیہ تکمیلی علوم ظاہری باطنی علوم کے جانب متوجہ ہوئے. حصول طریقت کے لیے شریعت لازمی ہے. محبوب کی رضا کے لیے عاشق صادق کو کٹھن سے کٹھن منزلیں طے کرنے کی زحمت برداشت کرنی پڑتی ہے. معرفت الہی اعمال و احوال کی اصلاح روحانی کمال راہ سلوک اور ریاضت و مجاہدہ کے منازل پیر طریقت کی خصوصی توجہ حاصل ہو جاتی ہے. دور شعبان میں آپ فریضہ حج ادا کر کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور زیارت روزہ اطہر سے فیضیاب ہوئے. جناب شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور مصر کا دورہ مکمل کر کے واپس اپنے وطن آئے. بعد تکمیل مدارس علوم ظاہری و باطنی آپ اشارہ غیبی کے منتظر تھے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دربار غوثیہ میں حاضر ہو کر مراقب ہوئے. تاریخ بتلاتی ہے کہ آپ سردار اولیاء شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس میں مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑا تخت نمودار ہوا. تخت کے سامنے کی طرف مردہ یمینی کا پردہ لٹکا ہوا تھا. تخت کے ارد گرد نفوس قدسیہ
جماعت عقید و احترام کے ساتھ کھڑی تھی اور اس خوبصورت اور کشادہ تخت پر سید الاولیاء غوث الورا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما. مساجد نے حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ باادب ہوشیار ہو، توجہ سے سنو. حضرت غوث الاعظم وارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف فرما ہے. حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً آداب و احترام سے کھڑے ہوئے. خلیفہ اللہ غوث الورا سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا دربار خداوند تعالیٰ سے آپ کو مملکت کشتواڑ پر حمل کیا گیا ہے. آپ کو وہاں دعوت و تبلیغ کے ذریعے بندگان خدا کو ہدایت کا نجات کا راستہ بتانے کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ان کی رہبری کرنی ہے. یہ خطہ نور ہدایت سے اب تک محروم رہا. چھسٹھائے سان چون یک کشتوارس، چھسٹھائے سان چون یک کشتوارس، کرد خار زارس سے گلزار شاہ. بڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. وہ فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا. میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دے گیا. آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب آ سکتا نہیں. محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. بیٹیا جھنڈائے محمد عربی، جھنڈائے محمد عربی. نعرہ تکبیر. اگ نظر کرم میں بیمار اسکن، اخدار دے لدا آمد چو بدر، غمگین شاہ دربار اسکن، یا شاہ فرید دین ولی. غمگین پریشان حال شاہ، بردر چو ہجوم میں مظلومہ، کیا کری تو من کن نظر صفا، بیون تو شہ اسرار اسکن، کیا کہے تو من کن نظر صفا، بیون تو شہ اسرار اسکن. مسلم چوپ مت از در مش. آپ پانی پی لو اس کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہو. رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدے سے نہ اٹھے دل ایسی کوئی نماز دے، سجدے سے نہ اٹھے دل ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا اسکن سے نواز دے. جناب صاحب صدر محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، معزز سامعین اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پہ لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کشتواڑ کی ایک مشہور ہستی ہے جنہیں لوگوں میں شاہ صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ان کا پورا نام حضرت سید محمد فرید الدین تھا. شاہ صاحب 1000 ہجری یعنی 1551 کو بغداد میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب کا نام سید مصطفیٰ تھا جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نسل میں سے تھے.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں غوث اعظم دستگیر کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا شجاع نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اس طریقے سے شاہ صاحب کا شجاع نسب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شاہ صاحب ایک لمبے دورے پر گئے۔ انہوں نے مکہ میں حج کی پیش قدمی کی اور مکہ میں شیخ جلال الدین مغربی سے ملاقات کی۔ شاہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی حکم پر بغداد سے کشتواڑ آئے۔ کشتواڑ میں یہ وہ دور تھا جب یہاں کے حکمران عیش و عشرت میں تھے اور عام لوگ کافی پریشان تھے۔ علاقے میں قحط سالی پھیلی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کچھ عورتوں نے لوگوں کے بچوں کو مار کر کھایا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر یہاں کا حکمران مہاراجہ جے سنگھ بہت پریشان ہو گیا تھا اور ایک بیماری میں مبتلا تھا۔ اسی دور میں شاہ صاحب بغداد سے کشتواڑ آئے۔ اس لمبے سفر کے دوران انہوں نے کئی جگہوں پر قیام کیا اور وہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے۔ اسی سفر میں وہ ڈوڈا میں بھی رہے اور وہاں کے لوگوں کو بھی دین کی تعلیم دی۔ مہاراجہ جے سنگھ نے جیسے ہی اس بزرگ کے آنے کی خبر سنی، اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا کہ اس بزرگ کے آنے سے یہاں کے لوگوں کی مشکلات حل ہوں گی۔ شاہ صاحب کی دعا سے مہاراجہ جے سنگھ صحت یاب ہوئے اور یہاں کے لوگوں کی پریشانیاں حل ہو گئی۔ شاہ صاحب اور ان کے ساتھی درویش محمد صاحب، یار محمد صاحب، بہاؤالدین سمنانی صاحب اور شاہ عبدال صاحب اسلام کی تبلیغ کے لیے 1075 ہجری میں بغداد سے آئے۔ شاہ صاحب کے 3 فرزند تھے، شاہ شار الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ خیار الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ انوار الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ جب شاہ صاحب بغداد سے آئے اس وقت ان کے ساتھ بہت بڑا قافلہ تھا۔ بعد میں اس قافلے کے 2 حصے ہوئے اور کشمیر، ایک حصہ رام بن سے کشمیر چلا گیا اور ایک کشتواڑ آیا۔ شاہ صاحب کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت طالب شاہ قادری اور شاہ صاحب کے 4 یار کشتواڑ آئے۔ کشتواڑ آج سے 400 سال پہلے جب شاہ صاحب کشتواڑ آئے تب یہاں مہاراجہ جے سنگھ کا دور تھا۔ ان کے بیٹے مہاراجہ کیرت سنگھ باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلمان ہو گئے۔ ان کو محمد خیرات نام رکھا گیا۔ بعد میں اورنگزیب نے انہیں سعادت یار خان نام رکھا۔ جے سنگھ مسلمان بننے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی وفات ہو گئی۔ کیرت سنگھ کے مسلمان بننے کے بعد شاہ خاندان کا ایک وقار بن گیا۔ شاہ صاحب یہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے اور پورے چناب ویلی میں شاہ صاحب اور ان کے فرزندان کی محنت و مشقت سے دین اسلام پھیلا۔ اگر آج ہم لوگوں تک اسلام پہنچا ہے تو یہ انہی ولیوں کی محنت سے پہنچا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کے وہ ولی تھے جن کے کرامات لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ آخر پر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہم دین کے اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ ہمیں ہمارے نبی نے اور ان ولیوں نے دکھایا تھا؟ کیا ہم اپنے ارادوں کو اللہ کی رضا کے لیے مضبوطی سے عمل میں ڈال رہے ہیں یا ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ آج ہمیں اپنے دل سے توبہ اور تذکرہ کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم سب کو ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی کو نیک بنانے کا ارادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم سب اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو نیک مسلمان بنائے اور ہمیں زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمالوں سے میرا رب راضی ہو جائے۔ آخر میں اس شعر سے رخصتی چاہتی ہوں۔ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کرے انسان، ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کرے انسان، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ والسلام۔ بنایا ہوا ملی نظم ہے جسے آپ عام طور پہ قومی ترانہ کہتے ہیں، تو ہم نے بھی ایک بڑے سکالر نے جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، آج کے مہمان خصوصی میں چیف گیسٹ ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب پروفیسر GDC کلوتران تشریف فرما ہے۔ تمام بچوں سے میری گزارش ہے، none will talk in between۔ ابھی ہم ملی نظم کی پریزنٹیشن کریں گے۔ پہلی بار چنابیلی میں، پہلی بار 1905 والے اس سکول میں، یہ تب کا سکول ہے جب ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی تھا۔ یہ تب کا سکول ہے۔ یہ سکول بے شک نام ہے اسلامیہ فریدیہ، لیکن جاؤ اندر بورڈ دیکھو، یہ ہمیشہ فنکشن کرتے آیا آن سیکولر بیسس، لیکن اپنا اسلامک کریکٹر، اسلامک کنسپٹ پیش ہمیشہ رہا ہے۔ یہاں کے
हिंदू धर्म से भी थे, लेकिन उन्होंने भी हमें कलमा पढ़ने में, कुरान सीखने में कोई रुकावट डाले नहीं। हमें उनका भी हमारे ऊपर एहसान है। तो आज की जो मिली नज़म है, लिखने वाली हस्ती तशरीफ फरमा है, और जो बच्चे इसके पार्टिसिपेंट से मैं उनको गुजारिश करता हूँ, प्लीज डू कम हियर। मैं डॉक्टर इम्तियाज साहब को भी गुजारिश करूंगा, और जो यहाँ पे मुफ्ती साहिबान बैठे वो भी यहाँ खड़े खड़े रहे। इसमें बेशक वो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे यही बच्चे, लेकिन मैं चाहूंगा इस मिली नज़म में एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है इस्लामा स्कूल के अंदर। आप सबका यहाँ भट्ट साहब तशरीफ फरमा है, मीर साहब है, आप सभी यहाँ रहे 8-10 लोग। आप सेकंड रो में रहेंगे, सेमी सर्कल में निश्चित दायरा बना के। देखिए अच्छे से जितनी मोबाइल खोलो और रिकॉर्डिंग करो, मेहरबानी कोई बात नहीं करेगा, ना मिलता कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लफ्ज़ इक़रार की नबी दे, सुबह का ऐलान हूँ। लफ्ज़ इक़रार की नबी दे, सुबह का ऐलान हूँ। शाह फरीदो दीन का इस शहर में फैज़ान हूँ। शाह फरीदो दीन का इस शहर में फैज़ान हूँ। लफ्ज़ इक़रार की नबी दे, सुबह का ऐलान हूँ। लफ्ज़ इक़रार की नबी दे, सुबह का ऐलान हूँ। इल्म हिकमत की ज़िया पाशी मेरे मस्कन पे है। इल्म हिकमत की ज़िया पाशी मेरे मस्कन पे है। ज़िया पाशी मेरे मस्कन पे है। और असरारी निगाह फूल के जौबन पे है। और असरारी निगाह फूल के जौबन पे है। लफ्ज़ इक़रार की नबी दे, सुबह का ऐलान हूँ। लफ्ज़ इक़रार की नबी दे, सुबह का ऐलान हूँ। इनकलाबे सी मुज़र की तरबियत है हर तरफ। इनकलाबे सी मुज़र की तरबियत है हर तरफ। तरबियत है हर तरफ। हमारा अल-फ़क्र फ़क्री काहे ही ऐवान हूँ। लफ्ज़ इक़रार की नबी दे, सुबह का ऐलान हूँ। शाह फरीदो दीन का इस शहर में फैज़ान हूँ। बुलबुले बागे फरीदी यूं ये मुझको शर्फ है।